شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو، دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی عیب نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیاطین کو سنگسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ مہیا کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہی بدترین انجام ہے۔ جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے۔ جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا تو سینوں کی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے؟ اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اعتراف میں چلو اور رزق خدا کی تلاش کرو، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دنسا دے اور وہ تمہیں گردش ہی دیتی رہے؟ یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے؟ پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے تو دیکھو کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلا دیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں، کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، کہ وہی ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے؟ کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا یہ تم کو روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو ان کافروں کا دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟